گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ حج کے موسم کی ہی بات ہے کہ ایک حاجی حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر تھا، سو رہا تھا، ایک دم سے اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے پیسوں کا تھیلا، میرے دیناروں کا تھیلا کہاں گیا، سونے کی اشرفیوں کا تھیلا کہاں گیا۔ دیکھا کوئی شخص قریب سے گزر رہا ہے تو اسے کہا کہ تم چور ہو، کہ تم نے میرا دیناروں سے بھرا ہوا تھیلا چرا لیا ہے۔ اس نے کہا بندہ خدا میرے ساتھ آ جاؤ۔ ان کو اپنے ساتھ لے گئے، پوچھا کتنے دینار تھے تمہارے، کتنے سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس نے وزن بتایا تو انہوں نے اس کو وہ تول کر کے وہ سونے کی اشرفیاں، سونے کے جو سکے تھے، جو دینار تھے، وہ اسے تھیلے میں بھر کے عطا فرما دیے۔ حاجی نے وہ سامان لیا اور لے کر کے کچھ دن مدینہ منورہ میں مزید قیام کرنے کے بعد جب گھر آیا تو دیکھا کہ اس کا تو دیناروں کا تھیلا گھر پہ رکھا ہوا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو چونکہ چیک نہیں کرتے، کپڑے چینج کرتے ہیں، تو بعض اوقات رقم جب ہم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس میں تو پیسے ہوتے ہی نہیں، بندے کو لگتا ہے کہ فوراً جو ذہن جاتا ہے کہ میرے پیسے گر گئے، یا ادھر جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو لگے گا کہ کسی نے جیب کاٹ لی ہے، حالانکہ نہ پیسے گرے ہوتے ہیں نہ کسی نے جیب کاٹی ہوتی ہے، پیسے تو گھر پہ رہ گئے۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، شرمسار بھی ہوا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک جو ہے وہ انجان بندے کے اوپر اس طرح سے چوری کی تہمت بھی لگا دی، اور وہ بھی بھلا مانس تھا کہ جس نے مجھے یہ سونے کی اشرفیاں بھر کے تھیلا دے بھی دیا۔ معافی مانگنے کے لیے اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکلا اور دوبارہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، پوچھتا پوچھتا گھر پر پہنچا، دروازہ بجایا، اپنا عذر وہاں پیش کیا، معافی مانگی، اپنی بد زبانی اور اپنی بد کلامی کی، وہاں پر جو ہے وہ معذرت کا طلبگار ہوا، اور وہ جو رقم جو لے کر گیا تھا سونے کی اشرفیاں وہ بھی وہاں واپس کرنے لگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو چیز ایک دفعہ دے دیتے ہیں پھر ہم واپس نہیں لیتے۔ تو یہ جب اس گھر سے لوٹ رہا تھا تو کسی سے پوچھتا ہے کہ کون ہے، کن کا گھر ہے یہ؟ اسے بتایا گیا کہ یہ فرزند علی المرتضیٰ، یہ نور نظر سیدہ فاطمہ الزہراء، یہ حضرت امام حسین کا شہزادہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسے کہتے ہیں بھلائی، اسے کہتے ہیں اچھائی، اسے کہتے ہیں نیکی، اسے کہتے ہیں خیر خواہی۔ یہ ہوتا ہے حسن اخلاق جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹال دو۔ ہم برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کم ہی کرتے ہیں، اچھائی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کر دیں تو یہ بھی آج کے حالات اور سینیریو کے مطابق غنیمت ہی ہے، عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی صدائیں ہیں، اور مفاد اور یوں بولیے کہ خود غرضی کے معاملات کے ترازو کے اندر تلتے ہوئے تعلقات ہیں، اور یوں ہی بندہ زندگی کے دن گزار رہا ہے۔ کاش ہمیں حسن اخلاق نصیب ہو جائے، کاش ہمیں للہیت نصیب ہو جائے،
یہ اہل بیت اطہار کے یہ خوبصورت واقعات، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یہ ہمیں حسن اخلاق، یہ ہمیں سخاوت کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے عمل کرنا مشکل ہے، لیکن جو یہ مشکل عبور کر جاتا ہے بس پھر بیڑا اسی کا پار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ برائی کے ساتھ پیش آنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر جو حضرت امام جعفر صادق کا یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ والوں کے انداز پیارے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتار، جی ہاں، اور ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے یہ بھی اچھے اور پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کا فیضان نصیب فرمائے، اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو انداز اپنانا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنانا ہے، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لوگ بولیں دیکھو کتنے صبر والا ہے، لوگ بولیں دیکھو کتنا اچھا، کتنا بھلا مانس آدمی ہے، لوگ بولیں دیکھو کتنا جو ہے وہ شریف آدمی ہے۔ تو یہ اس کام کے لیے، یہ کہلوانے کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام جو اپنانے ہیں اس نے اخلاق اپنانا ہے۔ کسی نے برائی کی تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ چٹکی کاٹتے ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ کسی کا امتحان لینا آسان ہے، اور جو امتحان لے رہا ہے یہ خود کبھی ایگزامینیشن ہال میں آ جائے اور اس کا امتحان لیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے 20 کا 100 ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کسی کے اخلاق کا امتحان لینا ہو تو آپ، وہ کہیں آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر پانی کی ایک بوتل جو ہے وہ پانی کی بوتل سے پانی نکال کے جو ہے وہ اس پہ پھینک دیں، وہ آپ کو اس کے اخلاق معلوم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں کس نے جج بنایا ہے، یا ہمیں کس نے یہ سیٹ دی ہے، یا ہمیں کس نے یہ منصب دیا ہے کہ ہم لوگوں کے اخلاق کو ٹیسٹر لگاتے رہیں، ان کے اخلاق کو جو ہے وہ تولتے رہیں، ان کے اخلاق کی جانچ کرتے رہیں؟ ایک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، آفس میں ہے، صبح 7 بجے 8 بجے آفس میں پہنچا ہوا ہے، اور اس کو 4 بجے تک اپنے آفس میں رہنا ہے۔ آپ کیا کریں، آپ پانی جو ہے وہ اٹھائیں اور اس کی پانی کی بوتل اس کے اوپر ڈال دیں، اور آپ بولیں یار گرمی کا موسم ہے، میں نے تو ٹھنڈا پانی آپ کے اوپر ڈالا ہے، پانی گرم بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ آپ کے اوپر گرایا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اس بیچارے نے آفس میں آیا ہے، اس نے کام کرنا ہے، اس نے لوگوں سے جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کرنی ہے، ملنا ملانا ہے، 4 بجے تک اس کو آفس میں رہنا ہے، وہ ساتھ میں وہ کپڑے ساتھ میں لے کر تو نہیں گھوم رہا نا کہ وہ ابھی فوراً اس کو چینج کر لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ کہتا ہے تو پھر بندہ بولے یار آپ کے اخلاق کا میں امتحان لے رہا تھا۔ تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اخلاق اور ان کے کردار کو جو ہے وہ ترازو کے اندر تولتے رہیں۔ اپنے اوپر بندہ دھیان کرے، اپنے اخلاق کا بندہ ضرور جائزہ لے، میرے ساتھ اگر یہ ہو تو میں کیا کروں گا یہ ضرور سوچ لے۔ سچویشن اور حالات بدلنے سے یاد رکھیے کہ چیز کا یوں بولیں کہ جو معاملہ ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ گھومیں کسی سبزہ زار میں، گھومیں آپ ماشاءاللہ الکریم، آپ کسی ایسے جو ہے وہ علاقے میں جاتے ہیں جہاں اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے جو ہے وہ درخت پیدا فرمائے ہیں، ان پہ مختلف طرح کے پتے ہیں، کسی درخت کے پتے کسی طرح کے ہیں، کسی کے کسی طرح کے ہیں، ان پر پھل ہیں، مختلف پھل ہیں، مختلف تاثیر کے پھل ہیں۔ جی ہاں، ایسے باغات ہوتے ہیں، ایسے گلشن ہوتے ہیں جہاں پر مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بندہ اسے دیکھ رہا ہے، کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ اور یہی بندہ قبرستان میں چلا جائے، چلتا چلاتا قبرستان میں جو ہے وہ پہنچے،
اور دیکھے کہ ایک جو ہے وہ قبر کھدی ہوئی ہے اور لاش جو وہاں ایک رکھی ہوئی ہے، مردہ ہے، اور اس کو وہاں پر کیا ہے دفنا رہے ہیں۔ وہاں بھی دیکھ رہا تھا، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہاں بھی جا رہا تھا، یہاں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی یہی تھا، یہاں پر بھی کیا ہے، یہی ہے، لیکن کیفیت میں کیا ہے، فرق ہے۔ جو ابھی گفتگو چل رہی تھی، میں چاہوں گا اس پر آپ کا ورژن آ جائے تو پھر ہم بات کو کنکلوڈ کر کے اس کو پھر آگے جو ہے وہ اپنے سوالات کی جانب بڑھیں گے جو ریکارڈڈ ہمارے پاس موجود ہیں۔ کسی کا امتحان لینا، ٹیسٹر لگانا، چیک کرنا، تولنا، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں اس پہ آپ؟ ہاں دیکھیں کہ امتحان کا جو معاملہ ہے نا، تو ہم کسی کی بھی عقیدت کا امتحان بھی نہیں لیں گے، دوستی کا بھی امتحان نہیں لیں گے، اور اخلاقیات کا بھی امتحان نہیں لیں گے، البتہ جب تک کہ کوئی ایسی اہم ضرورت پیش نہ ہو، یا اس کو کوئی امانت سونپنی ہے، یا کوئی اس کا معاملہ کرنا ہے، یا اگر کوئی ایسی کوئی وجہ ہے، معقول وجہ، تو پھر ہم لے سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں لیں گے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے۔ اس سوال شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی نے عمرے کے کئی طواف کیے لیکن ہر ایک کے بعد نماز طواف ادا کرنے کے بجائے آخر میں ہر طواف کی الگ الگ 2 رکعتیں ادا کر لی، رہنمائی فرمائے کہ یوں نماز طواف ادا کیے بغیر لگاتار کئی طواف کرنا کیسا ہے، اور وہ طواف درست ہوئے یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو پوچھا گیا ہے نا، جو سوال کیا گیا، تو پہلے تو یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ طواف فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، جو بھی طواف ہو، اس کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے نا یہ پڑھنا واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، مگر چونکہ انہوں نے کیا کہ ان صاحب نے یوں سمجھے کہ 5 طواف ایک ساتھ کر لیے، 10 طواف ایک ساتھ کر لیے، اور سب کے جو ہے نا وہ نوافل اب پڑھ لیے، تو واجب تو ان کا ادا ہو گیا، البتہ یہ مکروہ تنزیہی ہوا یہ معاملہ، یہ فعل، طواف بھی ان کا ہو گیا اور نوافل بھی یہ ہو گئے، دونوں ادا ہو گئے۔ سوال یہ تھا کہ مردوں کے ایسے شارٹس جن میں گھٹنے ننگے رہتے ہیں، ان کا بیچنا کیسا ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسے شارٹس پہننا کہ جن سے جو گھٹنے ننگے رہتے ہوں، یہ چونکہ ہے تو یہ بے ستری، بے پردے کی ہے نا، جی چونکہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، اگر یہ ناف ستر میں شامل نہیں، تو ناف تک جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، یہ پورا حصہ چھپانا جو ہے نا یہ فرض ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ ایسے لباس بنانا یا ان کو بیچنا یہ بھی ناجائز ہے، کہ چونکہ یہ گناہ پر مدد کرنا ہے، کیونکہ جو بھی ایسا لباس پہنے گا گناہ گار ہوگا۔ اب اگر یہ کوئی لباس بیچے گا نہیں تو ایسا شخص خریدے گا نہیں، تو لہٰذا ایسے لباس بیچنا جو نا یہ گناہ پر مدد کرنا ہے، اور قرآن پاک میں گناہ پر مدد کرنے سے منع فرمایا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر۔ تو یہ قرآن پاک میں ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ ہمارے شریعت میں ہے کہ ستر عورت جو ہے نا یہ ہر حال میں واجب ہے، خواہ بندہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہی، یعنی نماز میں نہیں، جیسے ابھی ہم بیٹھے، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی صحیح غرض کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ بے پردگی سے بچائے، آمین 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 اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جی دیکھیں کہ اگر ایک دوسرے کی ہم جائز تعریف کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جو چیز اس میں موجود ہے اور آپ نے اس کی تعریف کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اچھی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ البتہ اگر آپ کی نیت فطور ہے کہ آپ اس سے کوئی اپنا جو ہے نا کوئی ذاتی کام لینا چاہ رہے ہیں، اس میں وہ چیز موجود ہے، اگر آپ اس کے لیے تعریف کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا ایک ذاتی کام جو اٹکا ہوا یا جو بھی ہے وہ آپ نکلوانا چاہ رہے ہیں، تو اب یہاں مسئلہ آئے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں جھوٹی تعریفیں کرنے سے بچائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین تو لہذا جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے،
اور اگر کسی کے اندر کیا کہتے ہیں بھلائی ہو بھی، اچھی چیز، اچھی بات ہو بھی، تو وہ واقعی اسے تعریف کرنی چاہیے. بالخصوص بچے اگر اچھا کام کریں یا ہمارا ماتحت کوئی اچھا کام کر دے تو اس کی تعریف کر کے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کر دینی چاہیے، تاکہ وہ اچھے کاموں میں مزید ترقی کرے اور اچھا کام وہ کرتا جائے. چاپلوسی حضور یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے، تو اس کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے بڑے یا بلند رتبہ کسی صاحب منصب کے سامنے یا شخصیت کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی کرنا، اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یہ چاپلوسی جو ہے وہ کہلاتا ہے. اور ذرا اس میں تعریف بھی تو اس کی کرے گا نا. یہ ہاں صحیح ہے، یہ بالکل سے ذرا عاجز ہو جائے، بچھ جائے اس کے سامنے. ہاں جی، ہاں بالکل. ہاں اللہ ہمیں اس چاپلوسی کے مرض سے بچائے. ویسے کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو بڑا چاپلوس آدمی ہے، بڑی چاپلوسیاں کر رہا ہے، بڑا بٹر پالش کر رہا ہے، مکھن پالش کر رہا ہے، اس طرح کے لفظ بھی جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو ذرا بدگمانی ہوگی نا. جب تک اگلا ہمارے سامنے صراحت نہ کر دے، واضح نہ کر دے کہ میں چاپلوسی کر رہا ہوں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چاپلوسی کر رہا ہے؟ اور جو یہ چاپلوسی کے تعلق تو یہ تو دل سے کہ اس نے جو کوئی کام نکلوانا ہے اس منصب والے سے، تو اب ذرا ہم تو بدگمانی نہیں کریں گے، ورنہ ذرا کہ ہم گناہ گار ہوں گے. ایسا جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جی ایک سیٹ ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یا کوئی بھی مطلب آدمی ہے، اس کے جو ماتحت لوگ ہیں یا جو اس کے انڈر میں آتے ہیں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس میں یوں اس طرح سے مطلب ہوا بھر رہے ہیں یوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر کچھ فرمائیں گے آپ کہ وہ کیا کرے؟ واہ واہ سبحان اللہ، بھائی بڑا لوگ جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جی. اس پر کیا، جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں اسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ وہ دیکھنا چاہیے کہ میری جو تعریف کی جائے آیا میرے اندر اتنی اچھائیاں ہیں یا نہیں. ایک تو یہ، اگر اچھائیاں ہیں تو اب اس کو غور کرنا چاہیے، میری تعریفیں کیوں کر رہا ہے یہ، اب اسے غور کر لے کہ ایسا تو نہیں مجھے پھنسانے کے لیے تعریفیں کر رہا ہے یہ، جب مجھ سے کوئی کام نکلوانے کے لیے. اور چونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواہ کا کسی کی تعریف کرنا جو ہے نا، اس کو ہوا میں اڑانا، وہ اس کے لیے باعث ہلاکت بھی ہو جاتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ اپنے ماں باپ کا نافرمانے، اللہ اور رسول کا نافرمانے، اب آپ اسی موضوع اس کی تعریفیں کریں گے کہ بڑا نیک ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا ماں باپ کا اطاعت گزار ہے، بڑا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، بڑا محبت کرتا ہے اللہ اور رسول سے، حالانکہ ہے گناہگار. اس کو ہی پتا ہے کہ ایک بھی جو نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز، اب بھی خواہ کا یہ تعریف کرنا جو ہے نا، یہ بالکل غلط ہے کہ آپ اس کو اور ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. لہٰذا اپنے آپ پر بھی رحم کریں اور اس پر بھی رحم کریں. مرحبا. اس طرح بلا وجہ شرعی بلا ضرورت کسی کی تعریف نہ کی جائے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ذوالنورین نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں ذوالنورین کا جو ہے نا وہ مطلب ہے، نورین جو ہے نا یہ تو نور کی تسنیہ ہے، اور نور کا معنی ہے روشنی، تو اس اعتبار سے ذوالنورین کا مطلب بنے گا دو نوروں والا. اور یہ لقب ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو لہذا اسے بطور نام رکھنا جائز ہے اور ہمارے ہاں یہ رکھا بھی جاتا ہے. ماشاءاللہ. البتہ یہ ہے کہ نام تو محمد رکھا جائے اور جو ہے نا ذوالنورین رکھا جائے، کہ چونکہ اس کی جو ہے نا وہ محمد نام رکھنے کی جو ہے بڑی ترغیب آئی ہے، فضیلت بھی اس کی. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی فی زمانہ یعنی ابھی موجودہ جو ہے وہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ اپنے بچوں کا نام جو ہے یہ محمد رکھ رہے ہیں اور پکار بھی اسی نام سے رہے ہیں. یہ بھی ایک سلسلہ کار جو ہے یہ چل نکلا ہے. ایک چیز میرے مشاہدے میں آئی ہے سفر کے دوران کہ کسی کا بچہ تھا اور اس کا نام انہوں نے محمد ہی رکھا ہوا تھا. تو وہ بچہ جب کوئی ظاہر سی بات ہے بچہ ہے تو بچوں والے کام بھی کرتا ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے، اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں، کبھی کچھ گرائے گا، کبھی پانی گرا دے گا، کبھی کچھ چیز گرا دے گا، کبھی خود جو ہے وہ سیٹ سے نیچے اتر جائے گا، کبھی جو ہے وہ ادھر نکل جائے گا، کبھی یوں بچے کر رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے تھے، اس کی اگر مذمت کر رہے ہیں نا تو بھی وہ اسی نام کے ساتھ لے کے اس کی مذمت بھی کر رہے تھے کہ تم جیسے، اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، یعنی اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، یعنی بچے کی، تو وہی یہ پاکیزہ نام لے کے ہی برائی بیان کر رہے ہیں. تو مجھے
بہت جو ہے وہ اس سے عجیب لگا اور بڑا میرا عجیب کیفیت ہوئی. تو اس پر جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح کا اگر مقدس نام ہم نے رکھا ہوا ہے اور پھر اس بچے کو جو ہے نا وہ اس کی وہی نام لے کر مقدس نام لے کر اس کی جو ہے وہ برائیاں کرنا، تو اس کو بیٹا کہہ کے بھی بات کی جا سکتی ہے، بچے کہہ کے بھی بات کی جا سکتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یوں کر کے بھی ڈائریکٹ بھی اس کو بغیر نام کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ حالانکہ اس میں دیکھیے کہ جب ہم نے اتنا مبارک نام رکھا، اتنا پیارا نام رکھا، تو اب یہ ہے کہ اس نام کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نا کہ ایک بار جو ہے وہ ان کے جو خاص غلام تھے، خاص وزیر تھے، تو وزیر کے بیٹے کو جو نا انہوں نے ابن ایاس کہہ کر بلایا تھا. اب بیٹے نے فوری باپ سے عرض کی کہ لگتا ہے کہ بادشاہ جو نا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو حضرت ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے بادشاہ کے پاس اور عرض کی کہ حضور آج کیا ماجرا ہے کہ جو وہ آپ نے میرے بیٹے کو اس طرح پکارا نہیں. اور ایاس کے بیٹے بولا تم سے کیا کوئی بھول وغیرہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ارشاد فرما دیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل جب میں ان کو بلا رہا تھا اس وقت میں بے وضو تھا، اور چونکہ ان کا نام ہے محمد تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو نا یہ بے وضو نام یہ لوں محمد، تو اس لیے میں نے ایاس کے بیٹے کہہ کر بلایا. تو واقعی وہ اس وقت کے بادشاہ بھی اہل اللہ ہوتے تھے، اس سے نیک و پرہیزگار ہوتے تھے. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ نام محمد رکھیں اور عرفی نام ذرا پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا جائے. اب کوئی مسئلہ ہو، بلانا ہو، کوئی معاملہ ہو تو اس نام سے بلایا جائے، اس نام سے کیا جائے. اور جہاں تک محمد نام ہے تو اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو سب سے جو زیادہ رکھا جانے والا نام ہے وہ محمد ہے. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. یہ بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نام مبارک ادب کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور نام بچے کا رکھنا چاہیے، محمد رکھنا چاہیے، ضرور رکھنا چاہیے، لیکن پکارنے کے لیے دوسرا نام بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. اور اللہ ہمیں ادب کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ با ادب با نصیب، ادب کرنے والا یہ جی ادب کی برکتیں پاتا ہے. جی کال لیتے ہیں. بالکل. سنا ہے کہ چلتے پھرتے درود پڑھنا بے ادبی ہے، کیا یہ درست ہے؟ میں چلتے ہوئے تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جو نا بات چیت نہ کرنا، باوضو ہونا اور یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا یہ بہتر ہے. مگر یہ کہ چلتے پھرتے پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا یہ بھی جائز ہے اور ثواب والا کام ہے. یوں ہی اسی طرح چلتے پھرتے تلاوت قرآن کرنا تب بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے کہ جبکہ چلنے کی وجہ سے دل جو ہے تلاوت کے علاوہ کسی اور طرف مشغول نہ ہوتا ہو، یہ اس طرح. اور اگر چلنے کی وجہ سے توجہ بڑھتی ہو یا دل تلاوت کے علاوہ کسی اور طرف مشغول ہو رہا ہو تو اب جو ہے نا وہ چلتے ہوئے تلاوت قرآن کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ ایک وقت معین کر کے ایک عدد مقرر کر لے. اب اس قدر جو درود شریف پڑھنا نا وہ باوضو اور دو زانوں اور ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے روزانہ عرض کیا کرے، جس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، اور زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھے. ماشاءاللہ. مرحبا. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین. تو یہ تو ہے کہ ہماری زبان پر جو ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہونا چاہیے. تو لہذا اگر ہم چلتے پھرتے بھی ذکر اللہ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم اس پر ہمیں ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.